ناظرین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ 15 اگست ہر ہندوستانی کی یادوں کا حصہ رہا ہے۔ اس دن ہم جشن آزادی مناتے ہیں۔ آزادی حاصل کرنے کے 77ویں سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اس جشن آزادی کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہم جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کا موقع ہے۔ آج جس راحت کے ساتھ ہم سانس لے رہے ہیں، جس حفاظت کے ساتھ ہم اس وطن عزیز میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک طویل قربانیوں کا سلسلہ ہے، ایک آزادی کی گاتھا ہے، ایک طویل داستان ہے، اس کی کہانی ہے۔ اس میں بلا مذہب و تفریق سب نے حصہ لیا ہے۔ آج اس موقع پر، خوشی کے موقع پر، ہمیں ان قربانیوں کو بھی یاد کرنا ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ اس وقت ایک ایسی روش چل رہی تھی کہ عمر کے لحاظ کے بغیر سب لوگ آزادی کی جنگ میں کود پڑے تھے، اور نوجوانوں کا رول بہت ہی فعال تھا۔ نوجوانوں کو یہ پیغام ملا تھا کہ وطن پہ جو فدا ہوگا، امر وہ نوجوان ہوگا، رہے گی جب تلک دنیا یہ افسانہ بیاں ہو۔ نوجوانوں نے یہ محسوس کیا کہ زندہ رہنے کے موسم بہت ہیں، مگر جان دینے کی رت ہر روز آتی نہیں۔ تو اس طرح سے قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور جس طرح کا خون بہا وطن عزیز کے ذروں کو اس نے منور کیا، اس کی روشنی اور تابانیاں آج تک باقی ہیں۔ جشن آزادی کے اس موقع پر، اس پھیلے ہوئے موضوع پر، اس کے مختلف پہلو ہیں، مگر مختصر سے ہم اس کے چند پہلوؤں سے آپ کو روبرو کرتے ہیں۔ اس مذاکرے میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر انیس صدیقی، جو شہر گلبرگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ درس و تدریس سے وابستہ رہے، حکومت کرناٹک نے انہیں بہترین استاد کے اعزاز سے بھی نوازا ہے، اور تحقیق و تنقید میں اپنے لیے ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، لکھنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جناب انیس صدیقی، آپ کی خدمت میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں۔ اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر فرزانہ فرحہ، کرناٹک کے ساحلی علاقے بھٹکل میں آپ انجمن پی یو کالج کی پرنسپل ہیں۔ آپ بھی اپنے منفرد لب و لہجے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ریاست کی نوجوان شاعرات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور بڑی خوش خیال ادیبہ بھی ہیں، خوش فکر ادیبہ ہیں، اور آپ کی تخلیقات نہ صرف اپنی ریاست بلکہ ہندوستان بھر میں شائع ہوتی ہیں۔ آپ کا بھی ڈاکٹر فرزانہ فرحہ دلی خیر مقدم ہے۔ نوازش۔ میرے ساتھ ہیں ایک اور مہمان ڈاکٹر نسیم بانو۔ آپ ہبلی میں نہرو کالج میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور بے شمار ان کی تخلیقات شائع ہوئی ہیں۔ آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ہمارے دوردرشن کے پروگراموں میں بھی آپ بحیثیت اینکر حصہ لیتے رہی ہیں۔ ڈاکٹر انیس صدیقی، سب سے پہلے میں اس مذاکرے کا، اس گفتگو کا آغاز یہ کرنا چاہوں گا کہ آزادی کی اہمیت اور افادیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آزادی یا آزاد رہنا یہ انسانی جبلت کا یا اس کی فطرت کا ایک حصہ رہا ہے۔ جی جی۔ انسان ہمیشہ اپنی سوچ و فکر کے اعتبار سے، عمل اور اعمال کے اعتبار سے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے، اور یہی اس کی آزادی کی جو للک ہے، اسے ہمیشہ وہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ غلامی کی زنجیروں سے ہمیشہ دور رہے۔ جی جی۔ اور یہی غلامی دراصل کیا ہے؟ غلامی دراصل ایک فرد کی دوسرے فرد پر حاکمیت کا نام ہے، اور یہی ایک فرد کی یا ایک فرد کی حاکمیت دوسرے فرد کی جب یہ آگے بڑھ کر قوموں کی اور ملکوں کی سطح پر جائیں، تو کسی قوم کی حاکمیت کسی اور قوم پر، یا کسی ملک کی حاکمیت کسی اور ملک پر جب ہو جائے تو ظاہر ہے یہ انقلابات کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جی جی۔ ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں آزادی کی کئی جنگیں لڑی گئیں، آزادی کے لیے کئی انقلابات لائے گئے۔ جی جی۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم ہندوستان کے پس منظر میں جب دیکھیں گے تو بدقسمتی سے ایک وقت ایسے بھی آیا کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ہندوستان میں تجارت کی غرض سے انہوں نے قدم رکھا، اور وہ قدم انہوں نے اتنے پھیلائے کہ ایک وقت ایسے آیا کہ سارا ملک، سارا ہندوستان انگریزوں کا غلام بن گیا۔ اور یہ جو غلامی تھی، یہ غلامی ظاہر ہے ہم ہندوستانیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ناقابل برداشت اس لیے بھی تھی کہ انگریزوں نے حکومت کرنے کے نام پر
ہندوستانیوں پر ظلم و ستم سے کام لیا، ہندوستانیوں کے ساتھ جارحانہ رویہ انہوں نے رکھا، تو تجارت کے نام پر ہندوستان کی جو ہے معیشت کو نقصان پہنچایا۔ تو ظاہر ہے یہ بات آہستہ جو آہستہ بنیادی حق تھا جو جینے کا جو آزادی سے جی ہاں اس جینے کے حق کو ہی انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ تو ظاہر ہے آزاد پسند فطرت رکھنے والا انسان اسے برداشت نہیں کر پائے گا، تو آہستہ آہستہ انگریزوں کے خلاف جو ہے ہندوستانیوں کا ذہن بنتا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 ایک ایسا سن ہے ہندوستان کی تاریخ میں جہاں ہم آزادی کی پہلی لڑائی کے طور پر جو ہے اس کا محسوس کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس پہلی بغاوت یا اس پہلی لڑائی میں ہندوستانیوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن یہ جو لڑائی تھی یہ دراصل آنے والی جدید آزادی یا تحریک آزادی کے لیے ایک نیوز ثابت ہوئی، اور وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حریت کے لیے، آزادی کے لیے آہستہ آہستہ مختلف طرح کی تنظیمیں اور مختلف طرح کی تحریکیں جنم لینے لگیں، اور پھر 1857 سے لے کر 1947 تک مختلف مرحلے ہندوستان کے گوشے گوشے میں لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے پورے ملک میں ایک تحریک سی چل پڑی، پورے ملک میں ایک پرجوش تحریک کی صورت میں جو ہے ہم جہد آزادی کو دیکھتے ہیں۔ چھوٹے قصبہ سے لے کر، شہروں سے لے کر عمر کے ہر طبقے کے لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جوش و جذبہ انگریزوں کے خلاف اور ملک کی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، اور اس کا ثمر ہم دیکھتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک جو ہے آزاد ہوا، اور ظاہر ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی خوشیوں بھرا دن ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں ہمارے آزادی ملک کا کی جو بنیادی تاریخ ہے اس کا ایک روشن باب بہت ہی روشن باب ہے، اور ظاہر ہے یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے اس سے زیادہ مسرت کا اور کوئی موقع نہیں رہ سکتا تھا کہ لگ بھگ 100 سال کی جد و جہد آزادی کے بعد ہمیں یہ آزادی جو ہے نصیب ہوئی اس کی قدر و قیمت بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے یہ آزادی ہمیں یوں ہی نصیب نہیں ہوئی ہے، اس میں سماج کے ہر طبقے کے لوگوں نے، ہر مذہب کے ماننے والوں نے تن من دھن سے جو ہے اپنے آپ۔ تو پھر ہم اس کی مزید تفصیلات پہ پھر لوٹتے ہیں۔ میں ڈاکٹر فرزانہ فرا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے بھی ہندوستان کی تحریک آزادی میں حصہ لیا ہے، جہاں لڑکوں نے تن من دھن سب قربان کر دیا، لڑکیاں بھی ہمارے ملک میں ان کے ساتھ رہی ہیں۔ کل ملا کر خواتین کا جو حصہ رہا ہے آزادی کی تاریخ میں، یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کچھ اس کی وضاحتیں پیش کریں۔ دیکھیے، آزادی ایک نعمت ہے، آزادی ایک خوبصورت احساس کا نام ہے۔ اسماعیل میرٹھی نے کہا ہے کہ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، تو وہ ہے غلامی کے حلوے سے بہتر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آزادی کی کتنی اہمیت ہے۔ جب ہمارا ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تو اس کو آزاد کرنے کے لیے مرد عورت دونوں نے حصہ لیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اپنی لہو سے آزادی کے چراغ روشن کرنے والی کئی عظیم خواتین رہی ہیں، لیکن قوم کی ان جانباز خواتین کو کم یاد کیا جاتا ہے، مردوں کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی قربانیاں یاد کر کے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی میں گنتی کروں تو یہ کافی لمبی گنتی ہوگی، فہرست بہت لمبی ہے، کہکشاں ہے ایک لمبی۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں جھانسی کی رانی سے۔ رانی لکشمی بائی سب سے پہلی وہ ہماری جانباز رہی ہیں، بہت ہی لیڈر، بہت بے باک عورت۔ شوہر کے اور بڑے بیٹے کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی جو سلطنت ہے اس پر قابض ہونے کے خواب انگریز دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کمان سنبھالی اور خوب لڑی مردانی وہ لکشمی بائی تھی تو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو بیگم حضرت محل آتی ہیں، جن کا پلہ کسی طرح سے جھانسی کی رانی سے کم نہیں ہے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی سلطنت بچانے کے لیے انگریزوں کو للکارا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس زمانے میں جو پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کے تحت مسجدوں اور مندروں کی توڑ پھوڑ ہوئی تھی، اس کے خلاف بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ ہم آتے ہیں مسز اینی بیسنٹ کی طرف، جو کہ خود انگریز خاتون تھی۔ ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ ہندوستانی نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہوم رول تحریک میں حصہ لیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ یہ ہندوستان جمہوری ملک بنے۔ ہم آتے ہیں پھر کستوربا گاندھی کی طرف۔ کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر گاندھی جی کو اتنی زیادہ شہرت اور مقبولیت ملی ہے تو اس میں کستوربا کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ عدم تعاون کی تحریک تھی، وہ جنوبی افریقہ میں تھیں، وہاں سے وہ آئیں اور انہوں نے
गांधी जी का साथ दिया है। हम आते हैं सरोजिनी नायडू की तरफ, जिसे बुलबुल हिंद कहा जाता है। तो उन्होंने अपने कौम को अपनी कलम को कौम के लिए वक्फ कर दिया, लोगों में हुब्बुल वतनी के दीप जलाए। और इस तरह से अगर और आगे हम जाते हैं तो हमें कमला देवी चट्टोपाध्याय मिलती हैं, जो बड़ी आसानी से कमला नेहरू जो पंडित नेहरू की वालिदा थी, जो मोतीलाल नेहरू की भी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और वैसे भी इस मौके पर हम याद करेंगे कि अपनी कर्नाटक में भी कित्तूर की रानी चन्नम्मा इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। जी जी, रज़िया सुल्तान रही हैं, चांद बीबी रही हैं, रुक़ैया बेगम रही, रफ़ीक़ा बेगम रही हैं, हज़ारा बेगम रही हैं, मोहम्मदी बेगम रही हैं। एक तवील फहरिस्त है। जी जी जी। यानी जिस तरह आपने कहा कि मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन का भी किरदार रहा, और इस मुज़ाकिरे में इस वक्त यहाँ हम बैठे ख़वातीन की क़ुरबानियों को भी, उनके योगदान को, उनकी खिदमत को भी याद कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी रविश है। डॉक्टर नसीम बानो, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अभी डॉक्टर फ़रज़ाना फ़राह ने हमारे रूबरू चंद नुकात और चंद पहलू पेश किए, इसमें आप मज़ीद क्या आप इजाफ़ा करना चाहेंगे? जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था जी जी कि जिद्दोजहद आज़ादी में की तारीख़ में, जिद्दोजहद आज़ादी की तारीख़ जी जी हिंदुस्तानी ख़वातीन के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मौलाना हसरत मोहानी कहते हैं जी जी कि अगर बेगम हसरत, कमला नेहरू और बेगम आज़ाद ना होती तो हसरत किसी अखबार के एडिटर होते का। बिल्कुल सही। जी हाँ जी हाँ। मौलाना आज़ाद ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी आज़ादी के लिए। मौलाना हसरत मोहानी भी अक्सर जेल में रहा करते थे, लेकिन जो सोबतें इन हजरात ने उस वक्त झेली, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने झेली। बेगम निशात का तज़किरा आता है, वैसे बहुत सारे मैडम ने भी उसका जिक्र किया। आप शुमार नहीं कर सकते, इतने ख़वातीन हैं, लेकिन उसमें बेगम निशात का जो तज़किरा आता है कि कभी हसरत को क़ैद-ओ-बंद की जो सोबतें, हसरत तो झेल ही रहे थे, लेकिन जो माली परेशानियां थी, जो घरेलू परेशानियां थी, उसका तज़किरा कभी भी नहीं किया करती थी। जी जी हसरत से कहते हैं, यानी इनकी कुर्बानियों की वजह से उन्हें अपने मिशन में कामयाबी मिली है। जी हाँ। तो कृष्ण प्रसाद जो हसरत मोहानी के सबसे अजीज़ दोस्तों में हैं, वो कहा करते हैं कि मैं खैरियत पूछने के लिए एक बार बेगम हसरत के घर गया था। अच्छा हाँ। तो लेकिन वहाँ पर देखा कि बड़ी ही आसूदा हाल ज़िंदगी वो गुजार रही हैं, एक कोने में बैठी हुई हैं। तो मैंने डरते डरते झिझकते हुए उनसे कहा कि कहीं माली मदद मैं करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों से चंदा इकट्ठा कर अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती, बल्कि बेहतर ये है कि हसरत के कुछ दीवान रखे हुए हैं, जी जी, आप उनको फ़रोख्त कर मेरे लिए इंतज़ाम कर देगा। और जब आप उनके हालात ज़िंदगी पढ़ते हैं तो इसका जिक्र बारहा आता है। वो कहती थी कि मैं कभी शिकायत मेरे ज़बान पे ना आए, या अल्लाह सब्र तहम्मुल अता कर कहा करती थी। जी जी जी। किसी से भी हसरत मोहानी के कई दोस्त अहबाब खैरियत पूछने के लिए आते। मजाल है कि जो कभी हुर्फ शिकायत ज़बान पे लाई हो। अच्छा जी जी जी। और ख्वाजा हसन निज़ामी तो कहते हैं कि बड़ी ही वफाशार और शौहर प्रस्त खातून थी, कहते हैं ऐसी औरत मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखी, कहते हैं। जी जी। एक बेमिसाल खातून थी जिन्होंने आखिरी दम तक हसरत का साथ दिया, कहते हैं। जी जी। कभी हुर्फ शिकायत ज़बान पे नहीं लाई। बड़ा सुनहरी दौर रहा है। तो ऐसे ख़वातीन को इस मौके पर हम याद कर रहे हैं, ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और ये रिवायत जो है, जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास एक सदी से ज़्यादा के अरसे पर ये मबनी रही है, और जिस तरह अभी फ़रज़ाना भी बता रही थी कि तवील इसकी ये तारीख़ है। अब डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, ये बताएं कि तहरीक आज़ादी में सहाफ़त का, अखबारात का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और बड़ी खुशकिस्मती थी उस दौर में कि हिंदुस्तान में जो सहाफ़ी हज़रात थे वो बैक वक्त आलिम दीन भी थे, और उनके आज़ादी के हवाले से जो तक़ाबली आलमी सतह का होना चाहिए था वो भी था। अच्छे मुक़र्रिर थे, मुजाहिद आज़ादी थे, और वो चाहते थे कि हुर्रियत का पैगाम जो है सहाफ़त के ज़रिए, इसकी बड़ी हमारे पास रोशन तारीख़ रही है उर्दू सहाफ़त की। और चूँकि सहाफ़त से आपका तहक़ीक़ी काम भी लगा हुआ है, मैं ये जानना चाहूँगा कि सहाफ़त का किरदार हुसूल आज़ादी के दौरान और हुसूल आज़ादी के बाद भी मुल्क की तामीर और तश्कील में कैसा रहा, एक तायराना नज़र इस पर आप। सहाफ़त जिसकी बुनियादी तारीफ़ हम ये देखते हैं कि जी जी, सहाफ़त हालात और वाक़िया से रास्त आगही का नाम है, और सहाफ़त ने अपनी इब्तिदा ही से अज़हान की तामीर और तश्कील और मुल्क और कौम की फलाह बहबूद जी जी, और
ملک اور قوم کے مختلف مسائل کو عوام کے روبرو کرنا اور ان کے یکسوئی کے لیے ہمیشہ یہ اردو صحافت کوشاں رہی ہے۔ جب ہم جنگ آزادی کے پس منظر میں اردو صحافت کے کردار پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کئی باتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اردو صحافت نے جنگ آزادی میں اپنا بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے دیگر زبانوں کی صحافت کے مقابلے میں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اردو کے پہلے اخبار جسے آپ جامع جہانما کے نام سے جانتے ہیں جو 1822 میں جاری ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کر کے 1857 تک ہندوستان کے گوشے گوشے سے مختلف اخبارات نکلتے رہے، مگر ان میں سے بیشتر اخبار ایسے تھے جو انگریزی حکومت کی، سامراجی حکومت کی یہ ہم نواد تھے یا ان کی ترجمہ کرتے تھے، ان کی پالیسیز کی جو ہے آپ ترجمانی کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد جب پہلی جنگ آزادی لڑی گئی تو اس کے بعد اردو صحافت کا مزاج بدلا، اور اس کے بعد جتنے بھی اخبارات منظر عام پر آئے انہوں نے دبے لفظوں میں یا پھر کھل کر کے انگریز سامراج کی مخالفت کی، جن میں سب سے پہلا نام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ مولوی محمد باقر کا ہے، جنہوں نے اپنا اخبار نکالا تھا اردو مولا کے نام سے، اور اس میں جس بے باکی کے ساتھ اور جس پرجوش انداز میں انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی، اور ظاہر ہے 1857 کی جنگ میں ناکامی اور اس کے بعد حالات جس طرح سے تبدیل ہوئے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مولوی محمد باقر شہید کر دیے جاتے ہیں، اور اردو صحافت کی تاریخ میں ہندوستان میں جو مولوی محمد باقر کی شہادت تھی تو وہ پہلی صحافی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، نہ صرف اردو زبان میں بلکہ ساری زبانوں کے جو بھی صحافی گزرے ہیں ان میں یہ پہلے صحافی ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا۔ اس کے بعد اور آپ آگے بڑھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1857 سے لے کر کے پھر 1885 تک کا ایک دور آتا ہے کہ اخبارات اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز میں حریت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور انگریزوں کے جو ظلم و ستم کی باتوں کو انہوں نے عوام تک پہنچایا۔ اس کے بعد 1885 میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اس کے بعد آزادی کی جو تحریک ہے، جدوجہد آزادی جو ہے وہ بہت ہی زور پکڑتی ہے، کئی طرح کی جو ہے تحریکیں کانگریس کے قیام کے بعد ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس دور کے جتنے بھی اخبار ہم دیکھتے ہیں انہوں نے پرجوش انداز میں انڈین نیشنل کانگریس کی حمایت کی، آزادی کی حمایت کی۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں انہوں نے حریت کا پیغام عام کیا اور انگریزوں کی سامراجیت کے خلاف آواز بلند کی، اس کی پاداش میں اس کی عوض ان کو بڑی مصیبتیں بھی سہنی پڑی۔ اردو کے صحافیوں کو کئی صوبتوں سے گزرنا پڑا، انگریزوں کے قید و بند کی جو ہے پریس جلا دیے گئے، ان کے لائسنس ضبط کر لیے گئے، ہر طرح سے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ جس طرح آپ نے بتایا 1822 اور گزشتہ سال ہم نے اردو صحافت کے وجود کے پورے 200 سال مکمل کر لیے ہیں۔ 200 سال ظاہر ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اردو صحافت نے اپنے 200 سال مکمل کیا، اور ظاہر ہے ان 200 سالوں کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ روشن ہے۔ اس تاریخ میں کئی ایسے واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو صحافت نے ملک اور قوم کے لیے بہت کچھ جو ہے کیا۔ ہمارا یہ بھی ایک آپ سے سوال تھا کہ آزادی کے بعد بھی کہ جو ملک کی جدید تعمیر اور تشکیل ہوئی، اس میں بھی اخبارات نے ظاہر ہے جب ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کے بعد، تو ظاہر ہے اخبارات کی جو ترجیحات تھیں، اخبارات کے سامنے جو موضوعات تھے یا اس کے جو مقاصد تھے وہ ایک سر تبدیل ہو گئے۔ اب یہاں آزادی کی بات نہیں کرنی ہے، انگریزوں کی مخالفت نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کے سامنے اب ایک نیا ملک ہے، اور نیا ملک ایسا ملک جو ہر اعتبار سے پسماندہ ہے، پچھڑا ہوا ہے، اسے اپنے ترقی کی منزلوں کی طرف اسے لے جانا ہے۔ تو یہ جو نئے مسائل تھے آزادی کے بعد ملک کے، ان مسائل کی ترجمانی بھی ان اخبارات نے کی۔ یہ وہ اخبارات تھے جو آزادی سے پہلے بھی جاری تھے، آزادی کے بعد بھی نکل رہے تھے۔ اس کے بعد بھی اور کئی اخبارات ہمارے سامنے آئے جنہوں نے ملک کی تعمیر و تشکیل میں یا ملک میں ایک نئے صنعتی انقلاب کہیے آپ، یا ہر سطح پر زندگی کے شعبہ جات میں ترقی کے جو امکانات ہو سکتے ہیں اس کے نشاندہی کرنے کے ضمن میں اردو اخبارات نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو میں اس پہلو سے نکل کر، چونکہ ہمارے درمیان اب 2 مہمان خواتین ہیں، اب خواتین کے حوالے سے ہی پھر ایک اور سوال کا میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ جدید ہندوستان میں ایک نئی آواز ابھری کہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کو بھی بااختیار بنایا جائے، ویمن امپاورمنٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے
تعلیم کے ذریعے ہی یہ ممکن ہوتا ہے. اور آپ چونکہ ایک لڑکیوں کی کالج کی پرنسپل ہیں اور آپ کے تجرباتی ضمن میں بہتر طور پر آپ اس سے بیان کر سکیں گے کہ کس طرح یہ ممکن ہو سکا ہے کہ جدید ہندوستان میں ایک نئے بھارت کی تشکیل اور تعمیر کے لیے تعلیم کے میدان میں لڑکیوں کی کس طرح سے پیش رفت ہو رہی ہے. کہ خواتین کو بااختیار بنانا ہے تو آپ کو ان کی معاشی ترقی کرانی ہوگی. جی جی. سماجی ترقی لازمی ہے. جی ہاں. نفسیاتی ترقی لازمی ہے. ذہنی ترقی لازمی جی ہے. جی. تو اس تمام چیزیں جب ہوں گی تبھی عورت بااختیار بنے گی. اب اس کے لیے بہت سارے منصوبات مرکزی حکومت نے بنائے ہیں, بہت ساری اسکیمیں لاگو کی گئی ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے رحم مادر میں قتل کر دیا جاتا تھا. اب اس کے خلاف قانون بنا ہے بیٹی بچاؤ اور اسی کے ساتھ ہے بیٹی پڑھاؤ. تو سمگری شکشا ہے جس کے تحت عورتوں کو, لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہے. اب اور اگر پرائمری کی بات کی جائے تو آنگن واڑی جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں. مرکزی حکومت نے کوشش کی ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے تو تعلیم کی طرف راغب کیا جائے, ان کو بلایا جائے, ان کو کھانا وانا مفت کھلایا جائے تاکہ وہ کم سے کم غریب بچے بھی آ جائیں, بچیاں پڑھ لکھ جائیں. اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب نیو ایجوکیشن پالیسی بھی تو تیار کی جا رہی ہے. اس میں بھی زیادہ تر ان کا ٹارگیٹ یہی رہا ہے کہ لڑکیوں کو جو ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں اس سے نجات دلائی جائے اور بچیاں زیادہ پڑھ لکھ جائیں. اگر مان جائیے کہ اور اس کے آگے بڑھتے ہیں آپ تو جو ملازمت پیشہ خواتین ہیں ان کے لیے ہاسٹلس بنائے گئے ہیں. اور جو ملازمت پیشہ خواتین ہیں, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو کم تعلیم یافتہ خواتین ہوتی ہیں ان کو مردوں کے برابر مزدوری نہیں دی جاتی. تو یہ غیر کل ملا کر یہ تاثر ابھرتا ہے کہ تعلیم ہی کے ذریعے سے ان کو فعال بنایا جائے اور بااختیار بنایا جائے, ضمن میں کوششیں ہو رہی ہیں. اور چونکہ آپ خود بھی ایک کالج میں پڑھاتی ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے اس میں کیا تاثرات ہیں, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. جی سر, اس سے پہلے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ اب جو حال ہم دیکھ رہے ہیں, اگر ماضی کی آپ بات کریں, میرے والدین نے بھی کبھی وہ تخصیص نہیں کی لڑکا اور لڑکی میں. میں نے جتنی تعلیم حاصل کی ہے, مخلوط تعلیم آپ کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ یہ سبجیکٹ لڑکیوں کے لیے ہیں, یہ لڑکوں کے لیے, ایسا کچھ نہیں کا. اچھا. باقاعدہ اتنی چھوٹ دی گئی تھی کہ جو آپ کو صحیح لگے وہ علم آپ حاصل کریں. اچھا. ہم نے پرائمری لیں, ہائی اسکول کی بات کریں, اگر کالج کی بھی بات کریں, مکمل آزادی کے ساتھ ہم نے وہ علم حاصل کیا ہے. ہمیں کبھی بندشیں نہیں باندھی میرے والدین نے, الحمدللہ. تو آج آپ مجھے اس مقام پر دیکھ رہے ہیں. اور آج جب میں پڑھا رہی ہوں, درس و تدریس سے وابستگی رکھتی ہوں, ہزارہ طلبہ ہیں. اور آج جو مخلوط تعلیم ہم دے رہے ہیں, تو ہمارا جو سوال تھا آپ ہی اس کی علامت ہیں, نمائندہ ہیں اس جواب کے. تو چونکہ گفتگو کے لیے ہم اس مقام پر پہنچے کہ اختتام قریب آ رہا ہے, اس لحاظ سے اس ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ ہمارے ساتھ خوش فکر شاعرہ بھی ہیں ڈاکٹر فرزانہ فرا, میں چاہوں گا کہ کچھ اس جشن آزادی کے حوالے سے کوئی آپ کی تخلیق پیش کریں. جی جی جی. تو ایک نظم پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے نظر وطن. ارمانوں کے پھول کھلیں گے, ہر شہری مسکائے گا, ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا. سرما چندن مٹی اس کی آبا کا یہ کہنا تھا, جان کا نذرانہ دے کر اس گلشن ہی میں رہنا تھا. عشق کا منتر ایسا کوئی جب جب بھی دہرائے گا, ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا. ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے ہیں خوشحال یہاں, ہمت عزم سے قائم رہتا ہے اپنا اقبال یہاں. کنیا کماری سے کشمیر تلک ہے ایک سرتال یہاں, جو ایک بار یہاں آیا یا کا ہو کر رہ جائے گا, ہندوستان ہمارا رشک جنت پھر کہلائے گا. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. ہم نے بالکل اس طویل موضوع پر, وسیع موضوع پر بڑے اختصار سے کام لیا ہے, اور پھر کبھی اس موقع کی مناسبت سے پھر ہم مزید پہلوؤں کو روشن کریں گے. میں بنگلور دوردرشن کی جانب سے آپ تینوں احباب کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور مختلف پہلوؤں سے تحریک آزادی کے اس جشن آزادی کے موقع پر ہمیں روشناس کیا. بہت بہت شکریہ. شکریہ.